السلام علیکم ویورز، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ایک قدیم قبیلے کی قسمت کیسے بدل سکتی ہے؟ آج ہم آپ کو لے جا رہے ہیں قوم سمود کی کہانی میں، جہاں تکبر اور ہدایت کا مقابلہ ہوتا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ عرب ممالک میں آنے والے اکثر انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، اور ان کی قوموں کے احوال بھی صراحت سے بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک قوم سمود بھی گزری ہے، جسے عاد اولا یا قوم صالح بھی کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ ایک سرکش اور گمراہ قوم تھی۔ اسے راہ راست پر لانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے ایک پیغمبر صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو قوم نے دلیل روشن کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اگر تم واقعی سچے نبی ہو تو پہاڑ کی چٹان سے ایک اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا منہ مانگا معجزہ اپنے پیغمبر کو عطا فرمایا۔ چنانچہ پہاڑی چٹان سے ایک بہت بڑی اونٹنی نمودار ہوئی۔ اب وہ قوم آزمائش میں پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تمہارے پاس پانی پینے کا جو ذخیرہ ہے اس میں سے ایک دن تم پانی پیو گے اور دوسری روز سارا پانی اونٹنی پی جائے گی۔ یوں دونوں فریقوں کو اپنی باری باری پابندی کرنا ہوگی۔ قوم سمود یوں تو بہت ہنرمند قوم تھی۔ وہ چٹانوں کو تراش کر پہاڑوں میں خوبصورت گھر بنایا کرتی تھی۔ اس کی کاریگری کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود اس کی بد دماغی اور کج روی بھی عروج کو پہنچی ہوئی تھی۔ اس کے بعد جبکہ انہوں نے مطلوبہ معجزہ دیکھ لیا تھا، انہیں نبی کی پوری اطاعت کرنی چاہیے تھی، مگر ایسا نہ ہوا، بلکہ وہ لوگ بدمستور بے دینی پر کمر بستہ رہے۔ بلکہ کچھ عناصر نے یہ پروگرام بھی بنا لیا کہ خدائی اونٹنی کو مار ڈالا جائے، حالانکہ حضرت صالح نے انہیں منع بھی کیا کہ اسے غلط ارادے سے مت چھونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ لیکن جب کسی معاشرے کی مت ماری جاتی ہے تو اس پر کوئی تنبیہ کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ یہی حال قوم سمود کا تھا۔ چنانچہ ایک دن موقع پا کر اس قوم کے بدبخت افراد نے شفاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس اونٹنی کو پاؤں کاٹ دیے اور اسے ہلاک کر دیا۔ اس کھلی بغاوت پر مالک سخت غضبناک ہوا۔ قہر الہی نے جوش مارا اور قوم کی ہلاکت کا فیصلہ ہو گیا۔ وہ قوم جو پہاڑی وادیوں میں اپنے آپ کو انتہائی محفوظ و مامون سمجھ رہی تھی، خدائے جبار نے اسے عجیب طریقے سے ہلاک کیا۔ ہوا یوں کہ ایک زبردست آواز پیدا ہوئی، جیسے کوئی خوفناک چنگاڑ ہو اور کوئی زبردست دھماکہ ہو۔ اس شدید دلدوز آواز کے اثر سے وہ موت کا شکار ہوتے چلے گئے، اور یوں آنے واحد میں ساری سرکش قوم لقمہ اجل بن گئی۔ یہ ہے کہ وہ تراش قوم کا واقعہ جو اپنے اندر بصائر لیے ہوئے ہے کہ جہاں مالک حقیقی انسان کو اپنے عجیب مظاہر دکھاتا ہے، وہاں اس کی سزا میں بھی بڑی انوکھی ہوتی ہیں۔ نامعلوم اس شدید چیخ میں یا سخت دھماکے کی جیسی آواز میں کیا تاثیر تھی؟ عین ممکن ہے کہ ان کے جگر پھٹ گئے ہوں یا حرکتیں قلب بند ہو گئی ہوں۔ کیا معلوم اس آواز نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے ہوں اور ان کے جسم ریزہ ریزہ و منتشر کر دیے ہوں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو سے بھی اپڈیٹ رہیں۔ خدا حافظ۔